ہم نے دیکھا مرحوم عامر لیاقت صاحب کی جب سیٹ کے اوپر انتخابات ہوئے تو کئیوں نے کہا، ایک تھیری مانی جاتی ہے کہ ایم کیو ایم کے لیے ایک ویک اپ کال تھی. انہوں نے ریئلائز کیا کہ ان کا منتشر ہونا، ان کے ووٹ بینک شاید ان سے خائف بھی ہیں. جس طرح پی ڈی ایم میں شمولیت ہوئی، حکومت سے علیحدہ ہوئے، یہ تمام تھیریز بھی ہیں کہ اس کی وجہ سے انہوں نے اب سوچا ہے کہ سب کو اتحاد یعنی ایک ساتھ کرنا ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کس کے فائدے میں ہے ایم کیو ایم کا یکجا ہونا، اور پھر کیا آنے والے الیکشنز میں پی ٹی آئی کو، جماعت اسلامی کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ٹکر دے پائیں گے؟ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان اسی شہر اور اربن ایریا کی ایک سنگل پارٹی تھی اور ان کے سامنے کوئی بھی نہیں تھا، اور اگر کوئی تھا بھی تو وہ نہیں کھڑا ہو پاتا تھا، کونسلر بھی نہیں جیت پاتا تھا. لیکن آج ملٹیپل پارٹیز اس کے سامنے کھڑی ہیں. اس میں پی ٹی آئی بھی ہے، ٹی ایل پی بھی ہے، پی ایس پی بھی ہے، ساری پارٹیاں، پیپلز پارٹی، اور اب سبھی اس شہر میں اپنا میئر چاہتے ہیں، سبھی خواہش رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب وہ پارٹی جو سنگل پارٹی رہی ہو وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرے گی کہ وہ اپنی اس طاقت کو دوبارہ سے یکجا کرے، اور جو اب ملٹیپل پارٹیز اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہیں اور وہ سب بھی یہی چاہتی ہیں کہ شہر کی نمائندگی حاصل کریں میئر کی صورت میں، تو میں سمجھتا ہوں مقابلہ تو سخت ہوگا. اور یہ ووٹرز کے اوپر ہے کہ وہ کس کو اس شہر کراچی کا میئر چنتے ہیں اور کس کو اس کراچی کا مینڈیٹ دیتے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہوگا، کیونکہ اگر ہمیں یاد ہو 2004 اور 2005 کے الیکشنز کے بعد کہا جا رہا تھا نمبر آف سیٹس کو دیکھتے ہیں تو ایم کیو ایم نیشنل لیول پہ چوتھی بڑی جماعت بن کر ابھر رہی تھی. لیکن رائٹ ناؤ جو ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، کراچی کی بات کریں، اربن سندھ کی بات کریں، مشکلات کا شکار تو ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. یہ ہماری ایکسکلوسیو کانورزیشن ود دا گورنر آف سندھ جاری رہے گی. لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ بی رائٹ بیک.